حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات ہم بغداد میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مدرسے میں تھے۔ ایک خلیفہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ 10 تھیلیاں مال دولت کی تھی، یعنی سونے چاندی کی تھیلیاں تھیں، اور اس نے وہ 10 تھیلیاں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سونے چاندی کی اس مال دولت کی تھیلیوں کو لینے سے انکار کر دیا، لیکن بادشاہ نے اصرار کیا اور اسے واپس لینا اس نے منع کر دیا کہ میں واپس نہیں لوں گا، یہ تو آپ کو لینا ہی پڑیں گی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تھیلی داہنے ہاتھ میں اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی اور اس کو پھر نچوڑا تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خلیفہ سے فرمایا کہ تو اللہ سے حیا نہیں کرتا کہ میرے پاس لوگوں کا خون لے کر آیا ہے؟ یہ سننا تھا، اور وہ بادشاہ اللہ کے خوف سے اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پیارے بھائیو، اس واقعے سے معلوم ہوا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ زہد و تقوی کے اعلیٰ منزل پر فائز تھے، اور نہ آپ کو دنیاوی مال کی حرص و ہوس تھی، تبھی تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کی دولت کو ٹھکرا دیا، اور نہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی بادشاہت کے روب میں آتے، اور نہ کسی امیر اور مالدار کی چاپلوسی کرتے، کیونکہ چاپلوسی تو وہ کرے جس سے مال کی ہوس ہو یا عہدے کی تمنا ہو، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالداروں اور کیا ہے خلفاء اور بادشاہوں کو جب گناہوں میں ملوث دیکھتے تو آپ انہیں نیکی کی دعوت دیتے، ان کو گناہوں سے بچانے اور اصلاح کی کوشش کرتے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کو دنیا کا لالچ ہی کیا ہو، جن کی نظر جنت پر ہو، اللہ کی ابدی نعمتوں پر ہو، اللہ کی ہمیشہ رحمتوں پر ہو۔ دنیا کی دولتیں تو ایک وقت تک بندے کے ساتھ رہتی ہیں، بعد میں جب بندہ چلا جاتا ہے اس کا وارث، اس کا مالک دوسرا بن جاتا ہے، لیکن اخروی نعمتیں، اخروی دولتیں اور رحمتیں ایسی ہیں کہ بندے کو دنیاوی کے اندر بھی اس کے فوائد ملتے ہیں، اور آخرت کے اندر اسے ہمیشہ کی ایسی زندگی ملتی ہے، ایسی نعمتیں ملتی ہیں، ایسی دولتیں ملتی ہیں، جسے ایک بار وہ نعمت، وہ دولت اور وہ زندگی مل جائے، اس سے کبھی بھی وہ دولتیں اور وہ نعمتیں چھینے نہیں جائیں گی۔ اور وہ دولت اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ جنت کی ابدی زندگی ہے، اللہ کی وہ رحمت ہے جسے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے۔ تو اللہ والوں کی نگاہ اس عارضی فانی درہم و دینار پر نہیں، سونے چاندی کے سکے پر نہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی جو نظر رہتی ہے وہ اللہ کی رحمت اور ابدی نعمتوں پر رہتی ہے۔ تو جن کے دل میں اللہ کی محبت بس جائے، نبی کی الفت بس جائے، ان کے سامنے یہ دنیاوی نعمتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے قیمتی، سب سے افضل اللہ کی خوشنودی ہے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور جب اللہ کی خوشنودی اور نبی کی محبت میسر آ جاتی ہے تو اللہ تعالی دین اور دنیا کی دولتیں اس بندے کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ کشف الخفا کے اندر ہے کہ جو شخص کسی مالدار کی اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی مالداری کی وجہ سے آؤ بھگت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو اس کا 2/3 ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کسی کا احترام کریں، عزت کریں، اس سبب سے نہیں کہ وہ مالدار ہے، اس سبب سے نہیں کہ وہ عہدے والا ہے، بلکہ اس سبب سے ہمیں مسلمان بھائی کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی مومن بھائی کا احترام کرو، عزت کرو، اور اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی پیش آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کسی بھی مالدار کی چاپلوسی نہیں کرنا چاہیے، چمچہ گیری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر اسے گناہ کرتا دیکھیں تو اسے ٹوکیں اور روکیں، اور اگر اسے نیکیوں پر گامزن دیکھیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کی دلجوئی کریں تاکہ مزید وہ نیکیاں کر سکیں۔ جب ہم نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو ایک نیکیوں کی فضا قائم ہو جائے گی۔ جو شرابی ہیں، کبابی ہیں، وہ دیندار بن جائیں گے، جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں گے، جن کے آپس میں ناچاقیاں ہیں وہ محبت کرنے والے بن جائیں گے، جن کی آپس میں حسد و کینہ اور دل میں بغض ہیں وہ حسد و کینہ کو دور کر کے آپس میں اخوت اور محبت والے بن جائیں گے۔ اور جب ایسا ماحول اور ایسا دور دورہ ہو گیا تو وہ کیا ہی اچھا اور نیکیوں کا دور دورہ ہوگا، اور جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا اجر و ثواب کے خزانے عطا فرماتا ہے۔
لیکن اگر ہم امیروں اور عہدیداروں کے عہدے سے روب کھائیں گے اور امیروں کی مالداری اور دولت کی وجہ سے ہم انہیں گناہ کرنے پر بھی روکیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں، تو یقیناً دنیا کے اندر فتنے اور وبال برپا ہوں گے، اور وہ فتنے اور وبال ایک دن ہم لوگوں کو بھی اپنے وار کا نشانہ بنا لیں گے۔ تو ہمیں چاہیے وہ دن آنے سے پہلے پہلے نیکیوں کا دورہ کر دیں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچا دیں، اور یہی صحیح معنوں کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے صحیح معنوں میں یہی الفت ہے۔